جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے نائن برادرز ٹی وی کے لیے تو پھر بات کرتے ہیں جو پاکستان میں سیاسی حالات جو پیدا ہو گئے ہیں اور جو ایک آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی واضح نہیں ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا، اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یعنی جو جنہوں نے حکومت توڑی، عمران خان صاحب جنہوں نے اپنی حکومت کو ڈیزالو کروایا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ بیرونی سازش کا شکار ہوئی ہے، اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور ڈپٹی سپیکر نے جو ہے وہ آئین توڑا ہے کیونکہ انہوں نے ووٹنگ نہیں کروائی ہے جو ہے نا وہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر۔ تو اگر دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے جو گیم کی گئی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ مناسب نہیں لگ رہی ہے۔ وہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے رولز کے مطابق اور آئین کے دائرے کے اندر لایا جائے، اور انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا ہے کہ اسپیکر کے پاس بہت پاور ہے، مگر اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور فیصلہ تو سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے کہ کیا ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ دے سکتا تھا یا نہیں، اور جس بنیاد پر دی۔ اصل میں بات اب اس پر ہو رہی ہے کہ کیا وہ بیرونی سازش جو ہے نا وہ ثابت ہو گئی ہے، یا وہ صرف ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر اس کو ایک بہانہ بنایا گیا ہے، اور رولنگ بھی جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر نے دی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ آن کیمرہ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا ایک جو جملے ان کو لکھ کر دیے گئے تھے وہ انہوں نے پڑھے ڈپٹی اسپیکر نے، اور وہ تو کرسی سے اٹھ کر بھاگنے کے لیے اٹھ رہے تھے بار بار، اور وہ کرسی کھینچنے والا بھی پیچھے کھڑا تھا، اور انہوں نے نیچے اپنا نام بھی جو ہے نا وہ اسپیکر صاحب کا پڑھا جو ہے نا وہ آخر کے اوپر، یعنی وہ جو ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا وہ اسپیکر کے لیے تیار کیا گیا تھا، مگر سننے میں یہی آیا ہے کہ اسپیکر نے کہا کہ نہیں یہ آئینی نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں پڑھوں گا، تو پھر جو ہے نا وہ ڈپٹی اسپیکر سے وہ پڑھوایا گیا، اور بہت عجلت میں یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو بات اس طرح بنے گی نہیں۔ یہ وہی لطیفہ ہے، کسی نے آگے فیس بک پہ شیئر کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی مراسیوں کا لڑکا تھا تو اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو اس نے پھانسی سے پہلے خودکشی کر لی، تو سارے مراسیوں نے جشن منایا کہ او اچھا ہوا ہے بیچارہ جو ہے نا وہ پھانسی سے بچ گیا، یعنی مر تو گیا ہے مگر پھانسی سے بچ گیا ہے۔ تو بات وہی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت تو ٹوٹ گئی ہے، مگر خوش ہو رہے ہیں پھر بھی، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بڑا بونسر مار دیا ہے۔ اصل میں یہ بونسر نہیں ہے، یہ ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اور شاید پڑ جائیں، اس لیے کہ دیکھیں میرا یہ ذاتی خیال تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنا نیریٹو بنا لیا ہے الیکشن لڑنے کا، اور یہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ سے ہٹ کر جاتے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑے ہیرو بنتے جو ہے نا وہ قوم کے، اور ہیرو بن سکتے تھے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس خط میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خط جو ہے نا یہ اصل میں ایک بہانہ اچھا تھا، انہوں نے ایک جو ہے نا اپنا وہ بنا لیا تھا ماحول اس کی آڑ میں، اور اس کو زیادہ مزید کردنے تک یہ نہ لے جاتے تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ جب اب جہاں تک یہ انہوں نے اس خط کو پہنچا دیا ہے اب اس میں سے بہت کچھ نکلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں نکل آئیں جو یہ گلے کی ہڈی بن جائیں عمران خان صاحب کے لیے بھی، اور اسپیکر صاحب کے لیے بھی، اور صدر صاحب کے لیے بھی، اس لیے کہ حقیقت میں یہ خط جو ہے نا یہ کوئی آئینی حیثیت نہیں رکھتا ہے یا کوئی لیگل حیثیت نہیں رکھتا ہے، یہ ایک سفیر نے لکھا، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ جو کیبل انہوں نے بھیجی اس میں تو کچھ اور لفظ استعمال کیے ہوئے تھے، اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، اور جب اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے یا جو بھی وہ کچھ اور ہے، اس میں کچھ الفاظ ڈالے گئے یا جو بھی، ابھی یہ باتیں نکلیں گی کیونکہ اب اس کو کھنگالا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سفیر کو بھی بلایا جائے کہ آؤ آ کر بیان دو، سپریم کورٹ بلا سکتی ہے، اور لوگ چلے گئے ہیں کورٹ میں کہ بلائیں ان کو۔ تو اس میں سے اب دوسرا یہ
کہ پہلے عمران خان صاحب جو ہے نا، ایک بات جو اچھی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ وہ جن کو نیوٹرل رہنے کا کہہ رہے تھے وہ ابھی تک نیوٹرل ہی ہیں، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب بڑے پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے نام دے رہے تھے، مگر اب اپوزیشن نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، آپ بتائیں کہ اس خط میں کیا تھا، آپ کلیئر کریں۔ وہ اب باجوہ صاحب سے بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کمیٹی میں موجود تھے جہاں اس خط کو ڈسکس کیا گیا، اور آپ نے جو بیانیہ دیا اس کے بارے میں کلیریفائی کریں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بیرونی سازش شامل تھی؟ تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ معاملہ کورٹ میں بھی ہے، اپوزیشن بھی اب مطالبہ کر رہی ہے، تو کسی وقت جو ہے نا وہ ان کو یہ بتانا پڑے اور کلیریفائی کرنا پڑے، جس طرح کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے بھی کلیئر کرتے رہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال ان کو شاید کوئی بیان دینا پڑے اگر دینے کی ضرورت پیش آئی تو، مگر بات یہ اس طرح اب بند نہیں رہے گی، اب یہ گو میں نہیں رہے گی، اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے نا وہ ضرور نکلے گا۔ اور ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے کہ یہ کیفیت ختم ہونی چاہیے، اس کو آر پار لگنا چاہیے۔ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آئندہ کے راستے بند ہونا چاہیے۔ مگر دیکھیں کہ جس اجلت میں صدر صاحب نے بھی فوراً سائن کیا، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جب صدر بن جاتا ہے تو وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، جب سپیکر بن جاتا ہے تو اس کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے، اور ایک حد تک پارٹی سے وفاداریاں ضرور ہوتی ہیں، مگر اس کو اپنے آپ کو اور اپنے عہدے کو پارٹی کی خاطر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ گند بہت اچھلنے والا ہے۔ عمران خان صاحب جو ابھی تک بڑے پاک صاف شفاف اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، اب ان کے انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اور ان کے اپنے ساتھی ہی اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ غلام سرور صاحب دیکھیں، اب بات وہی ہے نا کہ جس طرح آپ نے تھوک کے حساب سے پی ایم این سے نکلنے والے لوگوں کو پی ٹی آئی میں لیا، پیپلز پارٹی سے نکلنے والوں کو جو بھی چھوڑ کر آیا، آپ نے دڑے کا مال جو ہے نا وہ بھرتی کیا پی ٹی آئی میں، تو بھگتیں آپ، بھگتیں گے، بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ یعنی آپ کیا سمجھتے تھے کہ یہ دوسرے سیاستدان جو ہے نا یہ سارے چور ہیں اور اچکے ہیں اور آپ کہتے رہیں گے، اور لوگ نہیں، آپ جتنا مرضی کے ہیں یہ زیرو نہیں کر سکتے، آپ نہ آپ زیرو ہوں گے نہ یہ زیرو ہوں گے، یہ یہاں ہی رہیں گے، آپ سب نے یہاں ہی رہنا ہے، مگر اپنی اپنی غلطیوں سے اگر آپ لوگوں نے نہ سیکھا، دیکھیں انہوں نے جو غلطیاں پہلے کی وہ سیکھتے رہے ہیں، اور دیکھیں انہوں نے کس مصلحت کے تحت اپنے آپ کو اکٹھے بھی کر لیا۔ آپ تو کہتے ہیں یہ چوچو کا مربع ہے، مگر چوچو کے مربع نے کچھ عقل مندی دکھا دی، مگر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سوائے بڑکے لگانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا، اور اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈال دیا، اپنے ساتھیوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیا، صدر کو، اسپیکر کو بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے نا اتنی آسانی سے سلجھنے والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ہٹ کر واپس جاتے تو ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا اپنے آپ کو آگے لانے کا اور ایک اچھے سیاستدان بن کر یہ سامنے آتے، مگر ابھی دیکھیں ان کی غیر جانبداری تو ثابت ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ سامنے لگ رہا ہے کہ ان کو ڈرافٹ لکھ کر دیا گیا کہ یہ پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپیکر غیر جانبدار تو نہیں تھا، اس سپیکر نے تو 100% جانبداری کی ہے، ڈپٹی سپیکر نے 100% جانبداری کی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے اجلت میں کیا گیا۔ پنجاب میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، بالکل پرویز الہی صاحب کے ساتھ اکثریت نہیں تھی، دوسروں کے پاس اکثریت تھی، تو پھر کیوں اجلاس جو ہے نا وہ اس طرح ملتوی کیا گیا اور سارا کچھ؟ تو یہ معاملات ابھی سلجھے نہیں ہیں، الجھ گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سب کی نظریں اب سپریم کورٹ پر ہیں، تو اللہ کرے کہ ملک کے مفاد کے خلاف کچھ نہ ہو اور بہتری کے لیے ہو۔